شریعت اسلامیہ نے ایک مسلمان انسان کو اس بات کی تعلیم دی کہ وہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو برا بھلا کہنا، ان پر طعن و تشنیع کرنا، یہ تو بڑے دور کی بات ہے۔ تعلیم دی کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی عظمت اور شان کا دفاع کیا جائے، اور حضرات صحابہ کرام کا دفاع کرنا یہ کتنا عظیم عمل ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ کہ جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ اس طرح ایمان لاؤ جیسے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ایمان لائے، تو کہتے ہیں کیا ایمان لائیں ہم جیسے ایمان لائے بے وقوف؟ تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں الا، خبردار، حضرات صحابہ کرام کو بے وقوف کہنے والے وہی بے وقوف ہیں، ولیکن لا یعلمون، لیکن جانتے نہیں۔ تو اس آیت مبارکہ سے یہ بات معلوم ہوئی کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی توہین کرنا، صحابہ کو برا بھلا کہنا، لعن طعن کرنا، یہ بے وقوف اور کم عقل قسم کے لوگوں کا کام ہے۔ اور احادیث کی روشنی کے اندر یہ بات بھی ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ یہ کہ صرف حضرات صحابہ کرام کی عظمت اور شان کا ذکر کیا، بلکہ حضور علیہ السلام نے اپنی امت کو اس بات سے روکا بھی ہے کہ میرے اصحاب کو برا بھلا نہ کہنا۔ چنانچہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا تسبوا اصحابی، کہ میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہو، اگر تم احد پہاڑ جتنا سونا خرچ کرو اور میرے صحابہ آدھی مٹھی جو خرچ کریں تو تم اس کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور ایک موقع پر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اذا رأيتم الذين يسبون اصحابی فقولوا لعنت اللہ علی شرکم، کہ جب تم ان لوگوں کو دیکھو کہ جو میرے صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں تو تم کہو کہ تمہارے شر پر اللہ تبارک و تعالی کی لعنت۔ اور ایک موقع پر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے صحابہ کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی سے ڈرو، میرے بعد ان کو نشانہ نہ بنانا، یعنی زبان درازی سے اجتناب کرنا۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مختلف مقامات پر حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی عظمت اور شان کو بھی بیان فرما رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ اپنی امت کو اس بات کا درس دے رہے ہیں کہ تم نے میرے صحابہ کا دفاع بھی کرنا ہے۔ اور ایک موقع پر حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی عظمت و شان کو ذکر کرتے ہوئے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم محمد کے صحابی کو برا نہ کہو، ان کے لیے ایک لمحے کا قیام یعنی عبادت کے لیے کھڑا ہونا تمہاری زندگی بھر کے قیام سے بہتر ہے۔ اور ایک موقع پر میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابا وجعل لی فیہم وزراء وانصارا واصہارا فمن سبهم فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین ولا يقبل اللہ منہ یوم القیامۃ صرفا ولا عدلا۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے منتخب کیا ہے اور میرے لیے میرے صحابہ کا انتخاب کیا، اور پھر ان اصحاب میں سے میرے وزیر اور مددگار بنائے اور رشتہ دار بنائے۔ اور پھر حضور علیہ السلام فرماتے ہیں فمن سبہم، جو کوئی شخص میرے اصحاب کو برا کہے گا ان پر اللہ تبارک و تعالی کی بھی لعنت، فرشتوں کی بھی لعنت اور تمام لوگوں کی بھی لعنت۔ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں کی نہ فرضی عبادت قبول کرے گا نہ نفلی عبادت قبول کرے گا۔ تو یہ حضور علیہ السلام
اپنی امت کو تعلیم دینا چاہتے ہیں کہ میرے اصحاب کے متعلق کبھی ایسا کوئی جملہ اپنی زبان پر نہ لانا کہ جس کی وجہ سے تمہاری تمام قسم کی عبادات برائے گاہ ہو جائیں۔ اور ایک موقع پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب فتنے ظاہر ہوں اور بدعتیں ظاہر ہوں، صبح اصحابی اور میرے صحابہ کو برا بھلا کہا جانے لگے، تو ان حالات کے اندر کیا کیا جائے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں فَلْيُظْهِرِ الْعَالِمُ عِلْمَهُ فَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ وَلَا يَقْبَلُ اللَّهُ لَهُ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا۔ عالم کو چاہیے کہ وہ اپنے علم کو ظاہر کرے، یعنی حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا دفاع کرے، اور جو شخص یہ کام نہیں کرے گا اس پر اللہ تبارک و تعالی کی اور فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہو۔ اس کی کوئی عبادت بھی اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی۔ تو میرے محترم ناظرین، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے متعلق ایسے نازیبا الفاظ کہنا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے الفاظ کہنے سے اپنی امت کو منع کیا ہے، اور خود رب العالمین نے ایسے لوگوں کے متعلق وہی الفاظ ارشاد فرمائے جو ان لوگوں نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے متعلق کہے تھے، الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون۔ اور اپنی زبان سے ایسے کلمات کا نکالنا جو اللہ تبارک و تعالی کی ناراضگی کا سبب بنے، یہ مومن کی شان کے لائق نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے خاص بندوں کے جب اوصاف قرآن کے اندر ذکر کرتے ہیں، مالک کائنات ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ الہ العالمین ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ۔ نہ یہ کہ کوئی اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ تعلق رکھنے والا بندہ اپنی زبان سے ایسے نازیبا الفاظ کہے۔ اور مومن کی شان کے لائق کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لیس المؤمن بالطاعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذی، کہ کوئی مومن تانا دینے والا نہیں ہوتا، لعنت کرنے والا، فحش کلام کرنے والا اور بے حیائی کرنے والا ہوتا ہی نہیں ہے، یعنی یہ چیزیں مومن کی شان کے لائق نہیں ہیں۔ اور دوسری جگہ پر ارشاد فرمایا لا یکون المؤمن لعانا، کہ مومن لعنت کرنے والا نہیں ہوتا۔ اور ایک موقع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا فمن ترکہ الناس اتقاء شرہ، کہ قیامت کے دن مرتبے کے لحاظ سے سب سے بدترین آدمی وہ ہوگا جس سے لوگ اس کے شر سے بچنے کے لیے اور اس کی بد زبانی سے محفوظ رہنے کے لیے کنارہ کشی اختیار کرتے ہوں گے۔ تو اللہ